باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ اخبار کی کتاب اس کا 7 باب۔ تکثیر اور سلامتی کی قربانیاں۔ اور تکثیر کی قربانی کی یہ شریعت ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ تکثیر کی قربانی سوختنی قربانی کی جگہ میں ذبح کی جائے اور اس کا خون مذبح پر اس کے گردا گرد چھڑکا جائے، اور وہ اس کی دم کی سب چربی اور چربی جو آنتڑیوں کو ڈھانپتی ہے چڑھائے، اور دونوں گردے اور ان پر کی چربی جو دونوں پہلوؤں میں ہے، اور کلیجہ کی جھلی ماں دونوں گردوں کے جدا کرے، اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے کہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ آتشین قربانی ہو، کیونکہ یہ تکثیر کی قربانی ہے۔ طبقہ کہانت کا ہر ایک مرد اسے کھائے، پاک جگہ میں وہ کھائی جائے، کیونکہ وہ نہایت مقدس ہے۔ تکثیر کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح ہے، دونوں کے لیے ایک ہی شریعت ہے۔ جو کاہن اس سے کفارہ دیتا ہے وہ اسی کی ہوگی، اور جو کاہن کسی شخص کی سوختنی قربانی گزارتا ہے، گزارنے کے بعد کھال اس کی ہوگی، اور ہر ایک نذر کی قربانی جو تنور میں پکائی گئی یا ہانڈی میں یا توے پر بنائی گئی، اس کاہن کی ہوگی جو اسے گزارتا ہے۔ اور اگر ایک نذر کی قربانی تیل میں ملی ہوئی یا خشک، ہارون کے سب بیٹوں کی ہوگی، ہر ایک اپنے بھائی کے برابر، اور سلامتی کے ذبیحہ کی جو خداوند کے لیے گزارنا چاہے، یہ شریعت ہے۔ اگر شکرانہ کے لیے گزارنا جائے تو وہ شکرانہ کے ذبیحہ کے ساتھ فطری روغنی کلچے اور فطری تیل سے چپڑی ہوئی چپاتیاں اور تیل میں پکے ہوئے میدا کے کلچے گزارن۔ خمیری روٹی کے کلچوں کے ساتھ وہ اپنی قربانی مع شکرانے کے ذبیحہ کے جو سلامتی کا ہے گزارن، اور اس ساری قربانی میں سے ایک خداوند کے روبرو اٹھانے کی نذر کے لیے گزارن۔ وہ اس کاہن کا ہوگا جو سلامتی کے ذبیحے کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے شکرانے کے ذبیحہ کا گوشت قربانی کے دن ہی کھایا جائے، اس میں سے کچھ اگلے دن تک نہ چھوڑا جائے۔ اور اگر اس کی قربانی کا ذبیحہ منت کا یا اپنی خوشی کا ہو تو وہ اس کے گزارنے کے دن میں کھایا جائے، اور جو بچ رہے وہ اگلے دن کھایا جائے۔ لیکن ذبیحہ کے گوشت میں سے جو تیسرے دن تک بچ رہے وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے تیسرے دن کچھ کھایا جائے تو وہ نامقبول ہوگا، اور گزارنے والے کا گناہ گنا نہ جائے گا، بلکہ وہ مکروہ ہوگا، اور جو شخص اس میں سے کھائے گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز کو چھوئے تو وہ کھایا نہ جائے، بلکہ آگ میں جلایا جائے۔ ہر ایک جو پاک ہے اس سلامتی کی قربانی کا گوشت کھائے۔ اگر کوئی شخص جبکہ اس پر نجاست ہے سلامتی کے ذبیحہ کا جو خداوند کے لیے گزارنا گیا گوشت کھائے تو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص نجس چیز کو چھوئے، انسان کی یا ناپاک چوپائے کی نجاست کو یا پلید کو جو ناپاک کرتی ہے،
اور سلامتی کے ذبیحہ میں سے جو خداوند کے لیے گزارنا گیا ہے کھائے تو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہہ دے کہ سب چربی بیل کی یا بھیڑ کی یا بکری کی وہ نہ کھائیں، اور خود بخود مرے ہوئے اور درندوں کے پھاڑے ہوئے حیوان کی چربی ہر کام میں استعمال کی جائے، پر تم اسے نہ کھاؤ۔ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے کہ جس سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزارنی جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ اور تم اپنے مسکنوں میں نہ پرندہ اور نہ چوپایا کا خون کھاؤ، اور جس شخص نے خون میں سے کچھ کھایا وہ شخص اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ کہ جو کوئی سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے لیے گزارن تو اپنی سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے خود قربانی لائے۔ وہ خداوند کی آتشین قربانیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور چربی ماہ سینہ کے لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے سامنے ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، اور سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ اور اپنے سلامتی کے ذبیحوں میں سے تم دہنا شہانہ کاہن کو اٹھانے کی قربانی کے لیے دو ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون اور چربی گزارتا ہے، دہنا شہانہ اس کا ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے میں نے ہلانے جانے کا سینہ اور اٹھائے جانے کا شانہ لیا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے۔ یہ ابدی فرض بنی اسرائیل میں ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حصہ ہے، جس روز وہ نذر کیے گئے تاکہ خداوند کے کاہن بنے، اور جس کا خداوند نے حکم کیا کہ ان کے مسح کے دن بنی اسرائیل میں سے انہیں دیا جائے۔ ان کی پشتوں کے دوران میں یہ ابدی فرض ہے۔ سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور تقصیر کی قربانی اور تصدیق اور سلامتی کے ذبیحہ کی یہی شریعت ہے، اور تقدیس اور سلامتی کے ذبیحہ کی یہی شریعت ہے جس کا خداوند نے موسیٰ کو کوہ سینا پر حکم دیا، جس روز کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ بیابان سینا میں خداوند کے لیے اپنی قربانیاں گزارن۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔